جی السلام علیکم عزیز طالبات، سر سید کا تعارف آپ نے جانا، آپ نے دیکھا کہ سر سید کی تحریروں میں مقصدیت ہوتی ہے۔ اب یہ ان کا مضمون ہے اپنی مدد آپ۔ مشہور مقولہ ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، ان کو سر بلند کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اس موضوع کو چنا اور مسلمانوں کو سمجھایا۔ یہ ایک عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، یعنی کہ قول یا بات، آزمائی ہوئی بات۔ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یعنی کہ یہ فکرہ چھوٹا ہے لیکن اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے، کیونکہ انسان، قوم اور نسلوں کا تجربہ اس میں جمع ہے۔ یہ کوئی عام اور چھوٹی سی بات نہیں۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ جوش، جذبہ ہوگا اگر کسی شخص کے اندر تو پھر ہی اس کی ترقی ممکن ہے، اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے، شخص کی جمع اشخاص ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس زمانے کا چلن یہ تھا اردو میں، تو لہٰذا سر سید احمد خان کے ہاں آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے جو کہ قدیم اردو کہلاتی ہے۔ انہوں نے شخص کی جمع اشخاص کی بجائے شخصوں لکھا ہے۔ جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے، اب دیکھیں جائے کو جاوے لکھا ہے، تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ یعنی کہ ایک شخص میں یہ طاقت ہے، یہ جرأت ہے، یہ ہمت ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کرنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر ایک شخص کے علاوہ زیادہ اشخاص، یعنی کہ قوم میں یہ جذبہ پایا جائے تو پھر ہی قومی ترقی، طاقت اور مضبوطی قائم ہوگی۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہی اسے چلاتے جائیں تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا تو ہو جائے گا لیکن دوڑ نہیں پائے گا، اس کو ہمارا ہاتھ تھامنے کی عادت ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ سر سید احمد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرے گا تو پھر وہ اصل میں شخص جو ہے وہ معذور ہوتا جائے گا، وہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ اس میں کم ہوگا، اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، دل سے ختم ہو جائے گی کہ اپنی مدد میں آپ بھی کروں، کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی سہارا ملتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ غیرت، جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ تو انسان کے اندر ایک قوت ہے غیرت، خودداری۔ تو سر سید ایسا اپنی بات اور مدعا کی طرف آ رہے ہیں۔ نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، یہ بہت بہترین جذبہ اور طاقت ہے، ایک غیرت یا خودداری، اور اسی کے ساتھ عزت، جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از ہو جاتی رہتی ہے۔ جب ہم کسی کے محتاج ہونے لگتے ہیں تو پھر ہماری نہ عزت رہتی ہے، نہ کوئی خودداری رہتی ہے، ہماری معاشرے میں اپنی نظروں میں بھی قیمت کوئی نہیں رہتی۔ جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ تمہید باندھ رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم جو ہیں اپنی مدد آپ نہیں کریں گے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلائے گا تو ہم تو اس دنیا میں آئے ہیں تو ناکام ہوتے رہیں گے، ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ایک پوری کی پوری قوم ہی ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں خاص بات آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اکثر انگریزی کے لفظ بھی استعمال کیے ہیں۔ نیچر یعنی کہ فطرت، یعنی کہ قدرتی قانون ہے، قاعدہ قانون کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق کا مطلب ہے اسی کے مطابق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی ان پر حکمران جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جیسا مجموعہ جمع ہونا، قوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جیسی زیادہ تر قوم اپنی چال چلن رکھے گی، طور طریقہ رکھے گی، تو یقیناً اسی کے موافق، اسی کے مطابق ان کی حکومت بھی ہوگی۔ جس طرح کہ پانی خود اپنے پنسال میں آ جاتا ہے، پنسال یہ گڑھا ہوتا ہے، جیسے ایک طرف ڈھلان ہو، گڑھا ہو، اور پانی ہم گرائیں گے تو یقیناً پانی بہتا ہوا اسی طرف جائے گا۔ یہ نیچرل ایک بات ہے کہ پانی نے اسی طرف بہہ کے جانا ہے جس طرف اس کو گڑھا ملے گا۔ تو سر سید بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نیچرلی ایک بات ہے، قدرتاً اور فطرتی طور پر یہ بات مستند ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسے ہی اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔
اکڑ کا مطلب سخت مزاج، بد مزاج۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی یعنی کہ اچھائی اور قدر و منزلت، عزت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایک ملک سے ہم دوسرے ملک میں ہر طرف نظر دوڑائیں اس دنیا میں، تو وہاں کی گورنمنٹ، حکومت جو ہے، جو سرکار ہے، وہ اگر اچھی نہیں بھی ہے، بہت کچھ عوام کے لیے نہیں کر پا رہی ہو، اس کی اچھائی اور نیک نامی نہیں ہے، لیکن وہاں کی اس ملک کی رعایا جو قوم ہے، جو عوام ہے، اگر وہ چال چلن میں اچھی ہے، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کی فطرت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، سب کچھ تہذیب اور شائستگی ہے اس میں پائی جاتی، تو پھر یقیناً وہاں کی رعایا زیادہ اچھی کہلاتی ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ شخصی حالتوں کا کیا مطلب ہے کہ شخصی فرد کی حالت شخص سے نکلا ہے، تو جیسی ایک شخص کی حالت ہے اور ایک شخص ایک دوسرے سے ملے، تیسرے سے ملے، چوتھے شخص مل کے قوم بنتے ہیں، تو ان کی حالت کی جمع حالتوں لکھا ہے۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، جیسے اشخاص کی کردار اور اخلاق اور ان کی تربیت ہوگی، ویسی ہی قوم بھی بنتی ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ مسلمانوں کو ترقی کا زینہ چڑھنے پر اکسا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ترقی کیسے ممکن ہے، کہ جب آپ خود ٹھیک ہوں گے، اشخاص ٹھیک ہوں گے، تو پھر اوپر گورنمنٹ بھی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ قومی ترقی مجموعہ ہے، اب بتا رہے ہیں اگر ہمیں قومی ترقی حاصل کرنی ہے تو وہ کن چیزوں سے مل کر ہمیں قومی ترقی ملے گی، یا ہم کس طرح قومی ترقی کے مستحق ہو سکتے ہیں، ہم کیسے سرفرازی کو پا سکتے ہیں، ہم بحثیت قوم بلندی پر کیسے جا سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں جمع ہونی چاہیے۔ شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی سے مراد یہاں ہر شخص کی اپنی محنت، اپنی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے، تنزلی کا مطلب زوال، شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ اگر ہر شخص میں عزت ایمانداری ہوگی تو قوم ترقی کرے گی، لیکن تنزلی یا زوال کیسے ہوگا؟ جب سستی، بے عزتی و بے ایمانی ہوگی۔ نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ اگر برائی پائی جا رہی ہے معاشرے میں، اچھا کردار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، معاشرت اور سب کچھ ہمارا غلط ہے، بدی ہے، تو دراصل وہ کسی ایک شخص کی اپنی آوارہ زندگی، اپنی بیکار زندگی کا ہی نتیجہ ہے، اپنی لاپرواہ زندگی کی وجہ سے ہی اس کی زندگی بھی خراب ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں، بیرونی یعنی کہ باہر سے کوئی آ کر اگر ہماری یہ چیزیں، عادتیں خراب جو ہیں وہ ختم کر دے تو، اور نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کرنا، تباہ و برباد کرنا، ختم کرنا، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاویں گی۔ پرانی اردو ہے جائیں گی کو جاویں گی لکھا ہے، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ یعنی کہ سر سید یہ بتا رہے ہیں باہر سے آ کر کوئی بھی ہمیں ٹھیک نہیں کرے گا، وہ اگر ہماری کوئی ایک برائی کو ختم بھی کرے گا تو وہ برائی دوسری کسی صورت میں ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اپنے کتنے پیار سے اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، اگر یہ رائے صحیح ہے، جو اوپر باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، جو انہوں نے اپنی رائے دی ہے، جو انہوں نے بات کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، یعنی کہ نہایت اچھا ہو، کیسے ممکن ہے، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو، معزز عزت والی۔ مسلمان ظاہر ہے اس وقت معزز قوم نہیں تھے، جو سر سید کا زمانہ تھا، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور سر سید کو اس بات کا بہت دکھ اور افسوس تھا، مسلمانوں کی حالت زار پر وہ غور کرتے تھے، توجہ کرتے تھے، تو پھر ان کو بہتر کرنے کے انہوں نے 100 طریقے بھی اپنائے۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ کیسے مسلمانوں کو جگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنا جو طریقہ وضع کر رکھا ہے زندگی گزارنے کا، جو تم لوگوں کی تعلیم و تربیت ہے، جیسے آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں، جو لباس اور ہے، جو شغل اشغال ہیں، جو آپ لوگوں کے مشغلے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آپ لوگ ترقی کر سکتے ہیں؟
حاشا و کلا، حاشا و کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ نہایت انہیں افسوس ہے کہ مسلمان اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کر ان کو ٹھیک کرے گا تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ افسوس یعنی کہ دکھ، نادانی یعنی کہ بیوقوفی۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے۔ جس کو ایک خدا نہ ترس یعنی کہ بے رحم، ایسا شخص جس کو رحم نہ آتا ہو۔ اگر کسی ظالم آقا نے کسی شخص کو پیسوں کے عوض خریدا ہے تو وہ غلام نہیں ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے۔ جیسے بادشاہ بھی نہایت ظالم ہوتے ہیں، ظلم و ستم کا شکار اپنی رعایا کو بنائے رکھتے ہیں، رعیت رعایا کہتے ہیں کہ وہ بھی غلام نہیں کہلاتی، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ دیکھیں کتنی انہوں نے اچھی بہترین بات کی ہے۔ متی یعنی کہ اطاعت کرنے والا، یعنی کہ وہ لوگ غلام نہیں ہیں جو کسی نے خرید کے اپنے انڈر رکھا ہوا ہے، اس سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ غلام کون ہے؟ جو ذہنی اخلاقی طور پر جہالت کا شکار ہیں اور ان کے فرما بردار ہیں، ان کے اطاعت کرنے والے ہیں، جو بد اخلاقی اور خود غرضی ہے۔ تو یقیناً اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو کر قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں، یعنی کہ قومی ہمدردی کا جن کے دل میں اپنی قوم کے لیے کوئی دکھ درد غم نہیں ہے، اصل میں غلام وہ ہیں۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جو اپنے دل میں ہی غلام ہے اس چیز کے، جو خود ہی اپنے مدد آپ کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے اور کسی بیرونی طاقت باہر سے کسی آنے والے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، تو جتنی چاہے مرضی عمدہ گورنمنٹ ہو، اچھے قومی انتظام ہو، وہ غلام کی غلام ہی رہیں گی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ دلی حالت، دل سے اگر کوئی نہیں چاہے گا تو یقیناً اس کے لیے آزادی نہیں ممکن۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے افاقیت، یعنی کہ سر سید احمد خان نے ایسی بات کی ہے کہ جو نہ صرف ان کے زمانے میں کارگر تھی بلکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین بات یہی ہے کہ انسانوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ہمارے فائدے کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت تک کوئی مستقل، ہمیشہ کے لیے اور برتاؤ میں آنے کے قابل اور ایسا قانون برتنے کے قابل، ایسی زندگی جس کو ہم برتتے ہیں، وہ نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ گو کیسے ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ یہاں فانوس خیال کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ یہ ایک قسم کا کاغذی فانوس ہوتا ہے جس میں ہاتھی، گھوڑوں وغیرہ کا چکر سا بنا دیتے ہیں جو ہوا کے زور سے گردش کرتا ہے، یعنی کہ بڑی معمولی سی چیز کو فانوس خیال کہا جاتا ہے۔ خیال میں ہی بس جو روشنیاں جل رہی ہیں، تو اس سے زیادہ کاغذی خیال کے علاوہ ان کا مزید کوئی رتبہ، کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ گورنمنٹ نہیں ہمیں سنوارنا ہے، نہیں ہمیں خود کچھ کرنا ہے، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں، کاغذ کے ہیں نا، اس لیے آگے انہوں نے فانوس خیال کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا ہے۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ اب خضر کی اصطلاح یقیناً آپ کے کانوں سے پہلے بھی گزری ہوگی۔ حضرت خضر ہیں، وہ ایک رہنما کے طور پر مشہور ہیں، رہبر کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ آب حیات یعنی کہ ایسا پانی جنہوں نے ہمیشہ کی زندگی انہیں عطا کی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو مسلمان قوم بھی اس وقت بھولی بھٹکی ہے اور اس کو کسی خضر کی تلاش ہے۔ گورنمنٹ فیاض ہو یعنی کہ کھلے دل کی ہو اور ہمارے سب کام کر دے، اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے، ہادی کا مطلب ہی رہنما ہی ہوتا ہے، تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔
یعنی کہ آدمی صرف گورنمنٹ بھی ظاہر ہے، حکام بھی تو انسان ہی ہے، انہی کو پوجیں، انہی کو دیکھیں، انہی کے توسط سے اپنا ہر معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، سر سید کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری ذمہ داری گورنمنٹ پر نہیں ڈالنی، حکومتی انتظام کرنے والوں کو ہی نہیں ذمہ دار ٹھہرانا، ہر بندہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ قوت یعنی کہ طاقت، ظاہر ہے جو حکام ہیں وہ طاقتور طبقہ ہوتا ہے تو ہی وہ اوپر آتے ہیں اور حکمرانی کے تخت پر بیٹھتے ہیں، تو اس لیے وہ طاقت کی پوجا کرنے کے برابر یہ بات ہو جاتی ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، حقیر بالکل جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ دولت اور قوت، ان دونوں کی پرستش، ان کو پوجنا، ان کو چاہنا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی، وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک انہوں نے بس یہی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، آپ لوگ یہ مت سوچیں، ایسے نہ کریں، یوں کریں، اب وہ دیکھیں ایک حل بھی بتا رہے ہیں اسی مضمون میں کہ ہم کیا ان قوموں کی بھی مثالیں دے رہے ہیں جو کہ معزز ہیں، جنہوں نے زمانے میں بڑی عزت پائی ہے، جن کا ڈنکا چار سو بجتا ہے۔ کیا ہے ان کی عزت جنہوں نے پائی ہے معزز قوموں نے؟ وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، ہمیں کسی کی انگلی تھام کر چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم کسی رہنما کی تلاش میں نہیں، ہم خود ایک رہنما ہوں گے، ہم خود راہ چلنے والے ہوں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ لوگ بات یاد رکھیں، سر سید کی باتیں انتہائی پائیدار ہیں کہ اوروں پر بھروسہ، دوسروں پر اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ وہی ہمارے لیے کچھ کریں، نہیں، اپنی مدد آپ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہیں، اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے۔ پچھلا سے کیا مراد ہے؟ جو پہلے بات ہوئی ہے، اور پہلا خود انسان کو۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، اجراء جاری کرنا، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ قدیمی یعنی کہ پرانا، بہت غلط خیال ہے کہ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کا ہی اجراء کیا جائے۔ خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے کہ حکومتی سطح پر ہی کیے جائیں۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیرخواہ آئرلینڈ کا تھا۔ اب دیکھیں آئرلینڈ ایک ملک ہے اور وہاں کا ایک سچا اصول بیان کرنے والا ولیم ڈراگن ہے، اس نے کہا تھا کہ، اب دیکھیں آگے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے کیا کہا تھا، جس کو کہ سر سید احمد خان اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ باشندے کسی ملک میں رہنے والے، ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے، یعنی کہ ہماری وجہ سے ہی، ہماری محنت کی وجہ سے ہی ہمیں آزادی مل سکتی ہے، اور کوئی بھی نہیں ہمیں آ کے آزاد کر سکتا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ قوی، مضبوط توقع، امید۔ اب یہ ان کا پڑھتے ہوئے سر سید احمد خان کا مجھے نہم جماعت میں آپ لوگوں کو ایک سبق پڑھایا تھا، کاہلی میں بھی وہ مسلمانوں کو یوں ہی موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں کہ وہ کاہلی کو چھوڑیں۔ تو دیکھیں سر سید کی مقصدیت آپ ان کے ہر تحریر میں نظر آئے گی۔ یہاں بھی انہوں نے ولیم ڈراگن کا جو ایک قول شامل کیا ہے، تو اس میں بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم محنت کریں گے، اپنی قوتوں کو استعمال کریں گے تو پھر ہی ہماری بہتری جو ہے وہ متوقع ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ استقلال یعنی کہ عزم و استقلال، مستقل مزاج ہونا۔ اگر ہم ایک دلی ولولے سے، یعنی کہ دل کے جذبے سے، دلی جوش سے، محنت سے کام کیے جائیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جائے گی۔ اب یہ تو ولیم ڈراگن کی بات انہوں نے کی ہے، لیکن اسی لیے کوٹ کی ہے کیونکہ خود سر سید احمد خان کے بھی یہی خیالات ہیں۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اگلی سے مراد یہاں ہے کہ جو پیچھے گزر چکی ہیں وہ اگلی پشتیں ہیں، پشتیں کا مطلب نسلیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں
نسل در نسل کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ شروع میں انسان اس قدر ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اگر ہم شروع کے انسان کو دیکھیں اور اب کا انسان دیکھیں تو یقیناً نسل در نسل انہوں نے محنت کی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، مخفی کا مطلب چھپی ہوئی باتیں، یعنی کہ مفکرین کا ذکر ہو رہا ہے۔ نئی باتیں ایجاد کون کرتے ہیں؟ سائنسدان جو ہیں وہ ایجاد کرتے ہیں۔ کانوں کو کھودنے والے کون ہیں؟ کانوں کو کھود کر اس میں سے مختلف معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ کارکن ہیں۔ زمین کو جوتنے والے کون ہیں؟ کسان ہیں۔ آلات جرثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ اب دیکھیں فلسفیوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ فلسفوں کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا، مفکرین اور فلسفی جو ہیں جو عالم فاضل حکیم لوگ ہوتے ہیں۔ اور آلات جرثقیل کیا ہوتا ہے؟ بھاری بوجھ کھینچنے اور اٹھانے کے جو آلات ہوتے ہیں، جرثقیل بھاری بوجھ اٹھانے والے جو آلات ہیں، جیسے کہ منجنیق ہے، ٹریکٹر، ٹرالیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو کرینے ہیں جو کہ بھاری بوجھ اٹھا لیتی ہیں۔ تو مطلب اس دنیا میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سب کی وجہ سے ہی ترقی ہوتی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے، کاریگر کام کرنے والے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، تعمیر کرنے والے، بنانے والے ہیں، لگاتار مسلسل ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے، یعنی کہ فطرت کی جو گردش ہے، فطرت کی جو آگے پیچھے آنا گردش، نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا، یعنی کہ بہت زیادہ قیمتی جائیداد کا وارث کیا ہے، جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری، پرکھ آباء و اجداد کو کہا جاتا ہے، ہمارے بڑے بزرگ جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ ہوشیاری سے مراد نیگیٹیوٹی میں نہیں آتا، ہوشیاری سے مراد چالاکی نہیں ہوتی، ہوش مندی، یعنی کہ ہوشیاری، جنہوں نے ہوش سے کام لیا، بہت محنت کی ہے ہمارے بڑے بزرگوں نے، اور یہ بہت قیمتی جائیداد ہمیں یہ خطہ سرزمین ہمارے لیے سائنس کی بے شمار کتب تھیں، اور ہمارا علمی خزانہ ہمارے آباء و اجداد نے چھوڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ بہت محنت سے، سر سید ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مار سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ مثل مار سر گنج کا مطلب ہے کہ خزانے پہ بیٹھا ہوا سانپ، وہ جیسے خزانے پہ بیٹھ کے سانپ جو ہے وہ خزانے پہ بیٹھ کے حفاظت کرتا ہے، تو یہ فارسی کی ایک مشہور مثل ہے جس کا مطلب ہے خزانے پہ بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح۔ ہمیں صرف اس لیے یہ جائیداد نہیں دی گئی تھی کہ جیسے سانپ صرف بیٹھا رہتا ہے خزانے کی حفاظت کے لیے، نہیں، اس خزانے کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اس میں مزید اضافہ کرنا ہے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ وہی بات آگے سر سید کر رہے ہیں، مگر افسوس، صد ہزار افسوس، بلکہ صد کا مطلب 100 ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا صدی، 100 سال ہو جائیں تو ایک صدی ہو جاتی ہے۔ افسوس، 100 ہزار افسوس، یعنی کتنا زیادہ افسوس کر رہے ہیں یہاں پہ، اس بات کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ افسوس ہے کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، یعنی کہ لٹا دیا ہے۔ ہم اس کی سانپ کی مانند بھی حفاظت نہیں کر پائے، بلکہ آج ہم غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہیں، تو یعنی کہ ہم ان چیزوں سے محروم ہیں۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، نظیر کا مطلب مثال، یعنی کہ مسلسل محنت کرتا ہے اگر کوئی شخص، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص ہی کوئی اپنے ساتھیوں کے بہت محنتی شخص بن کے دکھاتا ہے، تو پھر نہ صرف اس زمانے میں بلکہ کل کو آنے والے زمانے میں بھی اس کو دیکھ کے، اس کو یاد کر کے لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، جو قوم کی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے۔ خفیہ یعنی کہ چھپے طریقے سے ہی لوگ مثالوں کے ذریعے اس شخص کی مثال دے کہ اس نے ایسے محنت کی تھی، اس نے یوں نام بنایا، چاہے وہ اب اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے، لیکن خفیہ طریقے سے پھیل جاتا ہے۔
اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ نظیر کا مطلب مثال۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے، یعنی کہ ہر شخص کا اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، طور طریقہ، عادات، اقدار، اخلاق، تہذیب، معاشرت، یہ سب باتیں شخصی چال چلن میں آ جاتی ہیں۔ اس میں یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرے، قوی مضبوط اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ کون سا علم؟ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ شخصی چال چلن کی علم، اس کی طاقت کا علم کی بات ہو رہی ہے۔ اسی علم سے اپنی مدد آپ کا جو علم ہے، جو کہ سر سید اوپر یہی سکھاتے آ رہے ہیں، اپنی مدد آپ کا علم، اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ نفس کشی کا مطلب دنیاوی خواہشات کو کچلنا، نفس کشی دنیاوی جو خواہشات ہیں جن کے پیچھے انسان پھرتا ہے اور اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو شخصی خوبی یعنی کہ ہر فرد کی خوبی، یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ عاقبت یعنی کہ اخروی زندگی، لائق بنا دیتا ہے، قابل بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ علمی تحصیل ایسی جگہ جہاں سے علم کا حصول ہو، یعنی کہ کوئی اسکول، ادارہ، یونیورسٹی، کالج، یعنی کہ ہم کسی اسکول کالج سے یا کتابوں سے نہیں یہ باتیں سیکھ سکتے۔ مشاہدہ انسان کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ مشاہدہ، دیکھنا، غور کرنا، یہ مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے دنیا کے میں مختلف مثالیں جو قوم ترقی یافتہ ہیں، جو اپنے آپ کو ہمیشہ حکمرانی کا تاج اپنے سر پر سجائے رکھتی ہیں، تو اگر ہم ان کو دیکھیں گے، ان پر غور و فکر کریں گے، مشاہدہ ہمارا ہوگا تو ہی ہماری زندگی بھی درست ہوگی، اور یہ علم ہم یوں حاصل کر سکتے ہیں مشاہدہ کے ذریعے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بنا دیتا ہے۔ علم تبھی فائدہ دیتا ہے جب عمل بھی ہوگا، اگر عمل نہیں ہے تو وہ علم بھی کسی فائدے کا نہیں ہے۔ مقالات سر سید جلد 5 یہ اس سبق کا ماخذ ہے، جو کہ آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنا ہے کہ یہ سر سید احمد خان کا مضمون اپنی مدد آپ کا ماخذ کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سر سید احمد خان کے مقالات جو ہیں اس کے جلد 5 سے آپ کے لیے سال اول میں یہ شامل کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پڑھانا کیسا لگ رہا ہے، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ اس کے علاوہ اپنے ان ساتھیوں، کزنس، دوستوں، سہیلیوں، رشتہ داروں، محلے داروں، کلاس فیلو، ہم جماعتوں، ہر کسی کے ساتھ شیئر کیجئے جو کہ 10 کے امتحانات سے فارغ ہیں، تاکہ وہ پری فرسٹ ایئر کی تیاری قبل اس وقت ہی کر لیں اور نیکسٹ ٹائم ان کے بہت اچھے اور عمدہ نمبر آئیں۔ اللہ حافظ۔